السلام علیکم جی، بہت حساس موضوع ہے میری ذات کے حوالے سے اگر آپ کہیں، اور اپنے ہر بندے کی اپنی اپنی کمٹمنٹ ہوتی ہے جی۔ اور یہ جو پہلے ڈنمارک میں ہوتا ہے، پھر جرمنی میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد اور عامر چیمہ شہید کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اور اس کے بعد یہ فرانس میں ہوتا ہے۔ عامر چیمہ صاحب جو تھے وہ وہاں پہ پی ایچ ڈی کرنے گئے ہوئے تھے جرمنی میں، اگر آپ کو میں یاد دلا پاؤں تو۔ اور پی ایچ ڈی کرنے کے لیول تک پہنچتے پہنچتے بندہ کافی زیادہ اپنے آپ کو لبرلائز کر چکا ہوتا ہے، ٹھیک۔ مشرف صاحب کے دور میں یہ سانحہ ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ 2005 کی بات ہے، اس کے بعد یہ کنٹینیوٹی ہے جو چلتی رہتی ہے ادھر سے۔ اب یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا وجود جو ہے، ہمارا جو ایگزسٹنس ہے، وہ ادھوری رہ جاتی ہے اگر ہم اس تعلق کو اس ذات کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ کریٹ ہو جائے۔ بے عمل سے بے عمل مسلمان بھی آپ کو اس عمر کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کے ایمان کے اوپر شک کریں یا اس کا اس ذات کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے بارے میں کچھ ڈاؤٹ کریں۔ استاد کہا کرتے تھے کہ قوال کو اگر حال آ جائے تو پھر قوالی تو نہیں ہوگی، تو اس لیے ہم اس ذکر کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، ہم اس کے دوسرے پہلوؤں کے اوپر جو ابلاغی پہلو ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور کیونکہ میں جذباتی ہو جاتا ہوں اس شکر پر۔ یہ ایشو ہے کیا؟ ویسٹ جو ہے وہ اس وقت ڈیولپڈ سوسائٹیز میں شمار ہوتا ہے، اس کا وہ لوگوں کے جو ہیں وہ سینٹیمنٹس کے حوالے سے، لوگوں کی پسند ناپسندیدگی کے حوالے سے آزادی کے ایک ان لمیٹڈ لیول کے اوپر اپنے آپ کو فائز سمجھتے ہیں۔ اگرچہ وہ یہودیوں کے قتل کی جو جھوٹی داستانیں ہیں اس کے اوپر بات کرنے پہ بندے کو اندر ٹاک دیتے ہیں، بہت سارے انہوں نے اپنے سوسائٹی کے اندر ڈیولپ کر رکھے ہیں، لیکن انہوں نے تاثر یہ بنا رکھا ہوا ہے کہ ہم شخصی آزادیوں کے اوپر کوئی قدغن لگانے کے اوپر تیار نہیں ہے۔ جو شخص، جو انڈیویجول جو ہے وہ جو مرضی کرنا چاہیے۔ یہاں پہ یہ بحث ہوتی ہے کہ شخصی آزادیاں جو ہیں، جب آپ نے اپنے مقدس خیالات، نظریات کو پروٹیکٹ کر رکھا ہے، تو ایک ہمارا بھی چھوٹی سی گزارش قبول کر لیجئے کہ یہ جو ذات ہے، ان کے بارے میں ہمارے جو ہیں وہ جذبات بہت زیادہ جو ہیں وہ حساس ہیں، تو اس لیے آپ ان کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں، ٹھیک۔ اب وہ جو آپ میں کہتے ہیں کہ جناب ہم ان کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے ہیں تو آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کر لیں۔ حضور، مسئلہ یہ نہیں ہے، حضرت عیسیٰ بھی ہمیں اتنے ہی محترم اور مقدس ہیں، حضرت موسیٰ بھی علیہ السلام اجمعین جو بھی ہے وہ بھی ہمارے لیے اتنے ہی مقدس اور محترم ہیں جتنے کہ ہمارے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہمارے لیے محترم ہیں۔ اور اگر آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو اسلام کے اوپر جتنے بھی نظریاتی حملے ہوئے ہیں اس کے لیے یہی راہ اپنائی گئی ہے، اور یا ان کی ذات کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ کریٹ کیا جاتا ہے، یا ان کا کوئی ڈپلیکیٹ انٹروڈیوس کروا دیا جاتا ہے قادیان میں، ہے یا پھر مطلب ہمیشہ اسی طرح اسی راستے سے، اسی درے سے، اسی دروازے سے یہ حملے ہوتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ذات جو ہے، اس ذات کے ساتھ جو مضبوط جو تعلق ہے اس کو پکڑنا کسی بھی مسلمان کی ذات کا کہ وجود کا بنیادی تقاضا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم فرینچ کو یا ویسٹ کے یہ والی قباحتیں کرنے والے لوگوں کو یہ بات نہیں بتا سکتے؟ اور وہ تو چونکہ بہت بڑے ہیں نا انسانی حقوق کے حوالے سے، انسانوں کے جذبات کے حوالے سے بہت بڑے چیمپئن ہونے کے دعوے دار ہیں، اور اگر وہ چیمپئن ہیں تو ان کو کیا ہم وہ وہاں پہ نہیں لا سکتے اس لیول کے اوپر
کہ ہم انہیں کہیں کہ جناب قائل کریں. اب اس کے لیے ایک ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اور ڈائیلاگ جو ہوتا ہے وہ پڑھے لکھے لوگ کر سکتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر کوئی بھی بات ہو تو انڈیا کی جو 5ویں پشت کے ابلاغی مجاہدین ہیں جو ہیں گھس بیٹھیے کہہ لیں انہیں پاکستان میں تو، لیکن جو ابلاغی مجاہدین ہیں وہ وہاں پہ لے کے پہنچ جاتے ہیں اور وہ پاکستان اور اسلام اور مسلمانوں کے اوپر بکواسیات شروع کر دیتے ہیں. ایسی بکواسیات انہوں نے یو اے میں بھی فرمائی تھی، پھر آگے سے جواب بھی ملا تھا، ٹھیک ہے نا. حالانکہ وہ جو سارا کچھ تھا وہ اس میڈیکل کے اس فراڈ کو چھپانے کی کوشش تھی جو وہاں سے ایک انڈین کر کے بھاگا تھا. وہ ایک الگ سٹوری ہے، کس دن اس پہ بات کریں گے. لیکن جو تھا اب آپ دیکھ لیں کہ وہ جو صورتحال ہے وہ اس کو لے کے پہنچ جاتے ہیں، جیسے اس ایونٹ میں لے کے پہنچے ہوئے تھے. وہاں پہ اس وقت چاقو کے اٹیک ہو رہے ہیں. اب دیکھیے، میں کسی بھی فرد کے ریئیکشن کے اوپر تبصرہ نہیں کر سکتا. ہر فرد جو ہے اس کی جو گرومنگ ہے، اس کا جو اپ برنگنگ ہے، اس کی جو ایجوکیشن ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ اس طرح سے ریئیکٹ کرے گا. یہ جو چاقو کے حملے والے نہیں ہونے چاہیے، کسی کے اوپر بھی حملہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنی تعلیم اور اپنے کیلیبر کے مطابق جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن میں نے جیسے اس کے ایپیسوڈ کے شروع میں عرض کیا تھا کہ عامر چیمہ شہید جو ہیں وہ تو پی آئی ڈی کرنے گئے ہوئے تھے نا جرمنی میں، تو ان سے بھی نہیں رہا گیا. آپ جتنے مرضی ریفائن ہوتے جائیں، لیکن جب یہ ایشو آتا ہے نا تو وہ جتنا مرضی پڑھے سے پڑھا لکھا مسلمان ہو، وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا. تو یہ بات جو ہے یہ سمجھائی نہیں جا سکتی کسی ڈائیلاگ کے ذریعے. اب کیا کریں، ڈائیلاگ کرنے والے لوگ ہی نہیں رہے. ایجوکیشن لیول ہمارا اتنا کم ہو گیا ہے، اور ہماری 5ویں پشت کی سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے خلاف جاری ہے. جس طرح پہلے بھی ہم اپنے لوگوں کے اوپر جنگ مسلط کر کے تو آدھے ملک سے ہاتھ دھو چکے ہوئے ہیں، تو اب ہم نے پھر دوبارہ جنگ اپنے لوگوں کے اوپر مسلط کر دی ہے. یہ جتنا بھی غالم بردار یا غالم بزباں بریگیڈ ہے، یہ جو پاکستان میں خنزیر، کتا، گشتی ہیں رنڈی کے ٹرینڈ بناتا ہے، یہ وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ بیچاروں کا کیلیبر ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے بات کریں، وہاں پہ جا کے کوئی کمنٹ ڈالیں، وہاں پہ جا کے کوئی پروٹیسٹ کریں. یہ صرف یہی کرنے جوگے. ٹھیک، اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ایک بہت بڑی کمپریہنسو اسٹڈی کا متقاضی ہے. اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں. یہ اداروں کا کام ہے، افراد نہیں کر سکتے. اداروں کا اور پھر حکومتوں کا کام ہے. حکومت نے وہاں سے اپنا سفیر واپس بلانے کا فیصلہ کیا جو وہاں پہ تھا ہی نہیں. فرانس سے سفیر پاکستان نے بلانے کا اعلان کیا ہے جو فرانس میں تھا ہی نہیں، یا فرانس میں ہے ہی نہیں، اپوائنٹ ہی نہیں کیا ہم نے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت. ہمیں ایسے افراد کار تیار کرنے ہیں. ریئیکشن دیں آپ جو ہیں، اپنا ریئیکشن دیں، لیکن اس ریئیکشن کا اس پہ امپیکٹ اس وقت تک نہیں ہوگا جب ہم انہیں سمجھا نہیں پائیں گے کہ یہ مسئلہ ہمارے لیے کتنا حساس ہے اور ہم اس کے بارے میں کتنے جذباتی ہیں.